میرے بھائیوں دوستو بزرگوں، دنیا میں زندگی گزارنے کے دو ہی طریقے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جو اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں انہی کو جمع کرنا، ان کے جوڑ توڑ میں لگنا، اس خیال سے کہ یہاں سے میرے کام بنیں گے۔ کہ قارون ہے، اب اس کا خیال ہے کہ میرے پاس تو مال ہے اور بہت مال ہے، اور اب اس کے اگر میرے پاس مال ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی بات مانگوں، ان کے پاس تو مال ہی نہیں ہے، مال تو میرے پاس ہے۔ فرعون ہے، کہتا ہے کہ میری تو بادشاہت ہے اور یہ نہریں میری محل کے نیچے سے گزرتی ہیں، تو یہ تو فقیر آدمی ہے، اس کے پاس تو کچھ ہے نہیں، محل ہیں، باغ ہیں، سونا چاندی ہے، میری چلتی ہے، تو میں پھر اس کی کیوں مانوں؟ اس کے پاس تو کچھ نہیں، میرے پاس سب کچھ۔ تو وہ جو دیکھ رہا ہے فرعون، وہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھ رہا ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں میرے پاس ڈھیروں ڈھیر ہیں اور ان کے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ تو علماء بتاتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک کرتے میں موسیٰ علیہ السلام نے زندگی گزار دی، تب اللہ رب العزت نے جو چیزیں بنائی ہیں وہ تو کچھ نہیں ان کے پاس۔ تو یہ جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، اس کی بنیاد اللہ کی مخلوق کو کچھ سمجھنا ہے کہ اگر سونا چاندی ہو گیا تو میرے کام بن جائیں گے۔ اب اس میں دو راستے ہیں، ایک وہ ہیں جو بالکل ہی محض خالص دھوکے میں پڑ گئے کہ بھئی یہی ہے، اللہ رب العزت کا بھی انکار کر دیا۔ ایک دھوکے کی قسم یہ ہے۔ دوسرا بھی دھوکہ ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، اللہ تو ہے لیکن مال نہیں ہوا تو کیسے کام بنے گا؟ اللہ ہے لیکن فلاں چیز وہ بھی تو ضروری ہے، کہ اللہ تعالیٰ کام کرتا ہے لیکن ان چیزوں کے واسطے سے کرتا ہے، ان کی مدد چاہیے اللہ کو، نعوذ باللہ۔ یہ جو سبحان اللہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تو بہت اونچا ہے، بہت بلند ہے، یہ کیسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہم ان کے ساتھ جوڑیں۔ سبحان اللہ۔ کہ وہ مکہ مکرمہ والے تھے مشرکین، 360 بت، 360 ضرورتوں کے لیے، کہ جنگ ہے، جنگ میں فتح چاہیے تو اس بت کی عبادت کر لو، صحت چاہیے تو اس بت کی عبادت کر لو، نارینہ اولاد چاہیے تو اس بت کی عبادت کر لو، ساری ضرورتیں اس کے لیے، کوئی یہ بت ہے تو وہ بت ہے تو وہ بت ہے، کہتے ہیں 360 بت تھے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کے حیران ہو گئے کہ یہ جو ہمارے 360 بت ہیں، مل جل کے یہ ہمارے سارے کام نہیں کر پاتے، تو آپ کہتے ہیں کہ ایک اکیلا اللہ وہ سارے کام کرے گا جو یہ نہیں کر پاتے؟ اتنے سارے خداؤں کو تم ایک کر رہے ہو؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یہی تھی کہ ہاں ایک کافی ہے، اور یہ 360 ان میں سے کسی ایک کی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ کو۔ اب میرے بھائی دوستو، بتوں کی بات تو چلو اللہ نے فضل فرمایا ہے، وہ واقعی بہت فضل ہے، اس کا فضل ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ہمارے دل میں کوئی مقام، کوئی جگہ ہی نہیں ہے اس چیز کی کہ کوئی بت کچھ کر سکتا ہے۔ الحمدللہ، یہ بات تو آگے، جو ہاتھ سے ہم نے خود بنایا وہ ہماری ضرورتیں پوری کرے گا۔ لیکن مشکل یہ ہو گئی کہ ہمارے بھی اور
جگہیں ہو گئی جہاں ہم رخ کرتے ہیں جب ہماری کو مشکل پیش آتی ہے. مال والوں کے پاس، ملک والوں کے پاس مال کو دیکھتے ہیں، ملک کو دیکھتے ہیں، چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ کوئی ضرورت آتی ہے تو الحمدللہ مسلمان ہیں، اس پہ بہت اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ آخر کار تو اللہ تعالیٰ کا سوچتے ہیں، اور یہ واقعی بہت بڑی بات ہے الحمدللہ. اور اس میں اور وہ جو بتوں والا معاملہ ہے، زمین آسمان کا فرق ہے. لیکن اسی رخ کی چیز یہ بھی تو ہو گئی کہ جب کوئی ضرورت آئی تو پہلے اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو سوچا، بعد میں اللہ کو سوچا. اسی لائن کی چیز ہے کہ یہاں سے دیکھو، وہاں سے دیکھو، وہاں سے دیکھو، یہاں سے جب نہیں ہوا تو چلو پھر اللہ سے بھی مانگ لو. ارے بھائی یہاں سے ہوتا تب بھی اللہ نے کیا، وہاں سے ہوتا تب بھی اللہ نے کیا، اللہ کو ساتھ لے لو. اللہ تعالیٰ پھر پابند نہیں ہے کہ یہ راستہ یا وہ راستہ، جس طرح چاہے کرے گا. بلکہ یہی صفت اللہ تعالیٰ نے بتائی اپنی مدد کی کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، یہ جو باقی چیزیں ہیں اس کو کہتا ہے یہ کیا، ان کی حیثیت کیا اللہ کے سامنے. جیسے بت کی کوئی حیثیت نہیں اللہ رب العزت کے سامنے، ویسے دکان کی ضرورت نہیں، کاروبار کی ضرورت نہیں اللہ کو. اللہ تو بہت بلند ہے کہ دکانوں کے ذریعے اس کو کرنا پڑتا ہے، بادشاہتوں کے ذریعے کرے گا، ایسی کوئی بات نہیں. اللہ بہت بڑا ہے اور اس کا نظام بھی بہت بڑا ہے، وہ بھی مخلوق ہے. وہ جو مخلوق کا نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس کے سامنے یہ سارا نظام تو بہت چھوٹا ہے. جو مخلوق کا نظام اللہ نے بنایا ہے وہ فرشتے ہیں. وہ ایک ایک فرشتہ ایسا کہ ساری دنیا کا پانی، سمندروں کا اور نہروں کا اور جو بھی ہے، سر پہ رکھو تو سر اتنا بڑا ہے کہ اس سے پانی کا ایک قطرہ نیچے نہیں گرے گا. اب وہ باقی جسم کتنا بڑا ہوگا، وہ فرشتہ کتنا بڑا ہوگا، اور وہ بھی مخلوق ہے، وہ بھی کچھ نہیں. اللہ تو بہت اونچا ہے. اس فرشتے سے اور جیسے کروڑوں فرشتے سے اللہ تعالیٰ تو بہت بڑا ہے. تو جوڑ دینا، ان فرشتوں کو بھی اللہ کے ساتھ جوڑ دینا، یہ بھی زبردست غلطی ہے. کچھ نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہوا، یہ پیدا ہو گئے، اللہ حکم فرمائے گا، یہ سب ختم ہو جائے گا. تو میرے بھائی دوستو، زندگی کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں بنائی ہیں ان کو دیکھ کے، ان سے ہونا سمجھ کے اب اس کے ترتیب میں لگ گئے. نظام جو بنا رہے ہیں وہ ان مخلوق کو، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھ کے نظام بنا رہے ہیں. اب دکاندار بھی یہی کر رہا ہے، زمیندار بھی یہی کر رہا ہے، صدر وزیر بھی یہی کر رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں بنائی ہیں بس یہ تھوڑی سی ادھر سے ادھر ہو جائے، وہ ادھر سے ادھر ہو جائے، مجھے کچھ ووٹ مل جائیں، فلاں وزیر میرے ساتھ ہو جائے. یہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں صبح سے شام تک ایک آدمی لگا ہوا ہے. اچھا نماز بھی پڑھتا ہے، چلو اور شکر اس پہ ضرور کرنا چاہیے. یہ جو ہوتا ہے نا، جہاں تک پہنچنا ہے اس کی بات کرتے ہوئے وہ جو اللہ نے ہم پر نعمت دی ہے اس کی ناشکری ہرگز نہیں ہونی چاہیے. الحمدللہ مسلمان ہیں، کسی نہ کسی درجے میں ایمان حاصل ہے الحمدللہ. یہ ہم بالکل ہرگز یہ بات نہ آئے کہ ہمارے دل میں ایمان نہیں ہے، ہمارا ایمان ہے لیکن کمزور بہت پڑ گیا. اور جب صحابہ کرام کو، انبیاء علیہ السلام کو دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ واقعی نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دشمن سر پر کھڑا ہے تلوار لیے ہوئے، اور وہ کھڑا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے، اور وہ سوال پوچھتا ہے جو ہمارے دل میں بھی اٹھے گا کہ اب آپ کو کون بچا سکتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اللہ تعالیٰ پہ ایسی جمی بھی ہے کہ ذرا سا بھی اثر نہیں لیا اس چیز سے کہ میرا دشمن میرے سر پر میری تلوار لیے کھڑا ہے اور بس ننگی تلوار ہے، نیچے اتاری گردن کٹی. تو لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ پر نظر ایسی جمی ہوئی ہے کہ جب اس نے پوچھا کہ آپ کو کون بچائے گا تو بلا تردد، بلا توقف، بلا سوچ سمجھ کے کہتے اللہ بچائے گا، اور کون بچائے گا.
کہ جب تمہاری تلوار نہیں تھی تمہارے ہاتھ میں تو میں بھی اللہ کی حفاظت، اس وقت بھی میں اللہ کی حفاظت میں چل رہا تھا۔ اب کیا ہو گیا؟ اب تمہارے ہاتھ میں ایک تلوار آ گئی، تو تمہاری تلوار ہے کیا؟ تم کون، تمہاری تلوار کیا؟ کہ اللہ کو بہت بلند جانا، بہت بالا تر جانا ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے۔ جو سبحان اللہ کہتے ہیں تو ان ساری چیزوں سے اللہ کی بلندی ظاہر کرتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہم اللہ کے ساتھ جوڑیں کہ ایک تلوار آئی تو میری حفاظت میں کمی آ جائے گی، پیسے ختم ہو گئے تو اللہ کی رزاقیت میں کمی آ جائے گی۔ وہ تو رزاق ہے، اس نے پہلے سے لکھ دیا وہ مجھے کیا دے گا۔ کسی نے آ کے ہمارے ایک بزرگ سے وہ قیمتوں کی شکایت کی کہ قیمتیں بہت بڑھ گئیں، چیزیں بہت مہنگی ہو گئیں۔ تو ایک تو انہوں نے ضابطہ بتایا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ ایک ترازو ہے، اس ترازو کے ایک طرف انسان ہے اور دوسری طرف چیزیں ہیں، کہ جب اس انسان ہلکے ہو جاتے ہیں اللہ کی نظر میں، صفات میں، اعمال میں، تو چیزیں بھاری ہو جاتی ہیں، ان کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ جب انسان وزنی ہوتے ہیں، صفات ہیں، اعمال ہیں، تو اللہ تعالیٰ چیزوں کو ہلکا کر دیتا ہے، قیمتیں بھی گر جاتی ہیں۔ اور ساتھ ساتھ پھر یہ بھی فرما دیا کہ لیکن اگر یہ قیمتیں آسمان تک پہنچ جائیں تو جو لقمہ اللہ نے تمہارے لیے مقدر کیا ہے وہ تمہارے حلق سے اتر کے رہے گا، قیمتیں آسمان تک پہنچ جائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ غالباً ایک دفعہ یوں فرمایا کہ اگر یہ زمین تانبے کی ہو جائے، اب تانبے میں غلہ اگ سکتا ہے، زمین تانبے کی ہو جائے، آسمان پانی برستا ہے آسمان سے تاکہ غلہ اگے، آسمان سے آگ برسے، پانی نہ برسے، زمین تانبے کی، آسمان سے آگ برس رہی ہے۔ کہتے ہیں پھر بھی مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو میرے مقدر میں رزق لکھا ہے وہ مجھے پہنچ کے رہے گا۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ جو نظام ہے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کو ان سے ہونا سمجھ کے اور ان میں لگ کے اپنی زندگی ٹھیک کرنے کی کوشش کرنا ہے، یہ نظام باطل کا نظام ہے۔ باطل ہے نام دھوکے کا، دھوکہ لگ گیا کہ ایک دیہاتی اپنی کھڑکی سے باہر اس کا تالاب ہے، تو تالاب میں 14ویں کی رات چاند رات ہے، 14ویں کی رات، تو دیکھا اس نے کہا یہ تو چاند میرے تالاب میں آ گیا۔ وہ خوش ہو گیا کہ تالاب میں میرے اپنا ہو گیا نا چاند، اب میرا ہے میرے تالاب میں۔ اب اس کو کون سمجھائے کہ بھائی تالاب کا میں جو چاند تمہیں نظر آ رہا ہے چاند ہے ہی نہیں، وہ چاند کا تھوڑا سا ٹکڑا بھی نہیں آیا، ذرا اوپر دیکھو نا، چاند تو آسمان میں ہے۔ اب یہ جو چیزوں میں سمجھنے لگ گئے کہ قارون کہتا ہے میرا مال، فرعون کہتا ہے میری حکومت، قوم سبا کہتے ہیں ہمارے باغ، نوح علیہ السلام کی قوم کہتی ہے کہ ہماری اکثریت، ارے کچھ نہیں ہے تمہارے پاس۔ قریش کہتے ہیں ہماری 1000 کی فوج بدر میں، 1000 کی فوج لے کے آئے ہم، اور ہر آدمی پہلوان ہے، وہ تو نہتے 313، کوئی بوڑھا کوئی بچہ، ہمارے پاس سب کچھ، ان کے پاس کچھ نہیں۔ یہ سب دھوکہ ہے۔ لگتا ہے قارون کو کہ میرے پاس کچھ ہے، حقیقت میں کچھ نہیں۔ لگتا ہے فرعون کو میرے پاس کچھ ہے، حقیقت میں کچھ نہیں۔ قریش کو لگا کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے، پتہ چلا تمہارے پاس کچھ نہیں۔ وہ جب ان کو خبر آئی نا بدر میں کہ وہ آپ کی تو فوج شکست کھا گئی، وہ لوگ جو خبر لے کے آیا مکہ مکرمہ میں، تو کون تھا، ابو جہل تھا یا کون تھا، اس نے زور سے تھپڑ ماری اس کو کہ پاگل ہو گیا ہے تو، 1000 کی فوج 313 نہتوں سے ہار سکتی ہے؟ نہیں ماننے کو نہیں تیار۔ ایسا اعتماد ہے اپنی مخلوق پر۔
تو میرے بھائی دوستو، یہ جو راستہ ہے جس کی بنیاد ہے اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں، اس پر اعتماد، اس کی سمجھ، کہتے ہیں علم، اس کو علم کہتے ہیں، یہ سب دھوکہ ہے۔ آدھی بات دیکھیے، وہ چاند تالاب میں نظر آیا، وہ اوپر جو آسمان میں چاند ہے وہ نہیں نظر آ رہا۔ اب وہ جو آسمان والا چاند ہے وہ ذرا دائیں بائیں ہوگا، وہ تالاب آپ کا خالی ہو جائے گا پھر سے۔ پھر کیا کرو گے کہ میرے تالاب میں آ گیا چاند؟ تو کچھ نہیں ہے۔ آج نظر آ رہا ہے، کل وہ چاند اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا تو تالاب میں ڈھونڈتے رہو گے، کہاں گیا چاند، کہاں گیا چاند، میں نے تو دیکھا تھا یہاں پہ تھا۔ تو یہی ہو رہا ہے، دھوکے کا راستہ ہے۔ اب میرے بھائی دوستو، ایک زندگی کا راستہ یہ والا ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں اس پر بھروسہ کر کے اس میں ایسے لگنا کہ یہاں سے ہمارے مسائل حل ہوں گے، اور اس کے نتیجے میں پھر پکی بات ہے اس کام میں جب آدمی لگے گا، مخلوق کے جوڑ توڑ میں اس یقین کے ساتھ، اس امید کے ساتھ لگے گا کہ یہاں سے میرے کام بنیں گے، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کو اللہ بھی یاد رہے۔ نمازیں پڑھے گا لیکن اللہ کو بھلا کے پڑھے گا، حج کرے گا لیکن اس کے دل میں یہ نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے، وہ کہے گا اے اللہ بہت سے پیسے دے دے، تو ساتھ ہو نہ ہو اللہ پیسے ضرور دے دے مجھے۔ اللہ رب العزت کا نظام بہت عجیب ہے، اللہ تعالیٰ کا حلم ہے، بردباری، برداشت، دیکھتا رہتا ہے، کچھ کرتا نہیں ہے، موقع پہ کہ فوراً پکڑ ہونے موقع دیتا ہے۔ تو ایسوں کو بہت دفعہ اللہ تعالیٰ مال بڑھا دیتا ہے کہ اچھا بھائی تمہارا خیال ہے مال سے ہوتا ہے، لو پھر کر کے دکھاؤ، اور پھر اس کے کام بننے نہیں دیتا۔ جن سے اللہ تعالیٰ کو محبت ہے، جب وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے اور چیزوں میں لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے کام خراب کرتا ہے، کہ اب ان کی آنکھ کھولے کہ تمہارے کام جو نہیں بن رہے ہیں، تم ہی تو ہو جو کہہ رہے تھے کہ یہاں سے میرے کام بنیں گے۔ تو آدمی اس کو سمجھے کہ یہ میں دھوکے کے راستے پہ چل گیا، وہ لوٹ آئے۔ فرعون کو اللہ تعالیٰ نے جو کہتا ہے نا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، کام تو میں بناتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بار بار ایسے حالات اس کے سامنے لائے کہ وہ مجبور ہوا، اے موسیٰ آپ اپنے رب سے دعا کریں یہ مصیبت ہٹائیں۔ ارے بھائی تم ہی تو ہو جو کہتے ہو کہ میں کرتا ہوں، تو یہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے کہو کرو نا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک موقع تھا کہ وہ دیکھتا کہ یہ جو کھانا خون بن رہا ہے، پانی خون بن رہا ہے، ہمارے ہاتھ میں تو پانی خون بن رہا ہے، کھانا خون بن رہا ہے، اور بنی اسرائیل وہ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، تو اگر میری چلتی تو میں اب چلاتا، میری تو چل نہیں رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور ہے جس کا حکم چلتا ہے، اسی وقت وہ کہتا ہے میں ایمان لایا، اسی وقت کہتا۔ لیکن مشکل یہ ہو جاتی ہے کہ جو عادت پڑ جاتی ہے، باطل کا جو دھوکہ پکا ہو جاتا ہے، تو پھر وجہ یہ ہے کہ آدمی اپنی غلطی مانے اور رخ بدلے، وہ چالاکی پہ اتر آتا ہے کہ میں موسیٰ علیہ السلام سے کہوں گا کہ اے موسیٰ آپ اس مصیبت کو ہٹا دیں، اور میں وعدہ کرتا ہوں میں ایمان لے آؤں گا۔ وعدہ کیا چیز ہوتی ہے؟ سمجھ گئے تو ایمان آ گیا، اور نہیں سمجھے تو ایمان نہیں آیا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ تم تو نہیں سمجھے، لیکن انبیاء علیہ السلام کے مزاج میں شفقت ہوتی ہے، تو اللہ سے دعا کر دیا کہ اللہ اس کا یہ مشکل حل کر دے۔ اللہ نے ٹھیک کر دیا، لیکن پھر وہی کا وہی۔ تو کئی دفعہ اللہ نے یہ موقع دیا، اور یہ جو فرعون والا معاملہ ہے، یہ نہ ہم فرعون ہیں نہ ہم موسیٰ ہیں، لیکن دونوں باتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کو سنا دی کہ دیکھو یہ بھی ایک راستہ ہے، یہ بھی ایک راستہ ہے، تم اپنا راستہ متعین کرو، کس راستے کے ہو تم۔ میرے بھائیو دوستو، ایک تو وہ لوگ ہیں، ایک فرعون ہے، اس کا تو سیدھا جہنم کا راستہ ہے،
اور موسیٰ علیہ السلام سیدھا جنت کے راستے پہ پڑے ہوئے ہیں. یہ جو بیچ والے ہیں بڑے خطرناک حال میں، کہ زبان پہ وہ والی بات تو ہے اور الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن اس زبان والی بات کو آگے بڑھانے کی کوشش ہو کہ واقعی خالص ایک آدمی ایسا بن جائے کہ کہتا بھی ہے کہ ہاں اللہ سے ہوتا ہے، اور اب اپنی زندگی اسی طرح گزار رہا ہے جیسے وہ لوگ گزارتے ہیں جن کے دل میں ہوتا ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے. یہ ہو گیا تو میرے بھائی دوستوں، اس آدمی کو اللہ تعالیٰ ساری دنیا کی ہدایت کے لیے استعمال فرمائے گا. سب کو راستہ دکھانے کے لیے اللہ استعمال فرمائے گا، کیونکہ یہ خود راستے پہ پڑ گیا. اب اس کے ذریعے سے ساری دنیا دیکھ لے. بدر میں کیا ہوا کہ یہ لوگ پڑ گئے اس راستے پہ کہ اللہ سے، اللہ کے بھروسے پہ کھڑے ہیں تمہارے سامنے نہتے، اور تم لے آؤ اپنی ساری فوجیں اور اپنے سارے ہتھیار. 1000 کیا ہے 10 لاکھ لے آؤ، کچھ نہیں کر سکتے تم. اب یہ جو منظر ہے، اس سے جو لوگ شک میں تھے تو ان کو تو اتنی واضح دلیل مل گئی کہ دیکھو کیا ہو رہا ہے، کہ خود اللہ تعالیٰ نے یہ جو بدر کا واقعہ سنا کے بہت وضاحت سے یہ کیوں کیا میں نے بتایا کہ بدر میں یہ جو کیوں کیا میں نے، کہ جو اس دن جو مارا گیا وہ کھلی آنکھوں مارا جائے، اس کو پتہ چلے کہ کیوں مارا گیا. اس لیے نہیں مارا گیا کہ ہتھیار کم تھے، ہماری جنگی تدبیر میں کوئی کمی تھی، اور جو بچا اس کو بھی وہ کھلی آنکھوں وہ بچے اس کو پتا ہو کہ میں اپنی تدبیر سے نہیں بچا. سب کو پتا چلا اس دن کہ نظام دنیا کا ہے کیا، کرنے والا کون ہے. ایک یوں کہیں نا کہ ایک عجیب واقعہ تھا کہ کیسے دیکھو ہو گیا، نہیں نظام تھا. اللہ تعالیٰ اپنا نظام سمجھا رہا تھا کہ اس رخ پہ چلو گے تو یوں ہوگا. ہمیں آپ کو اللہ رب العزت سمجھا رہا ہے کہ دیکھو یہ راستہ ہے تمہارا. اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھو، اپنی زندگی اس بنیاد پہ لاؤ کہ اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے. اور اب اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنے کے لیے اللہ نے اعمال دیے ہوئے ہیں. سب سے بڑا عمل نماز کا ہے، کلمہ اور نماز. میرے بھائی دوستو، شروع میں جو کام کرنے والے تھے سادہ لوگ تھے، سادی زبان تھی، سادی باتیں تھی. اس کام کو وہ دعوت و تبلیغ اور امر بالمعروف اور اس طرح کی اصطلاحات نہیں استعمال کرتے تھے علماء والی. سادہ لوگوں کا کام تھا بھی اور ہے بھی آج بھی کہ ہم علماء کرام کا کام اپنے ہاتھ میں لے لیں، ہرگز نہیں. ہماری استعداد ہی نہیں ہے اس کی. ہمارے ایک بڑے عالم تھے، وہ یہاں آئے رائے ونڈ میں اور علماء سے بھی بات کی، پھر یہ رائے ونڈ والوں سے بھی تھوڑی بات کی اور عجیب بات فرمانے لگے کہ دیکھو تبلیغ کے لیے دلائل میں تم لوگ نہ پڑھو. کہ دلیل مانگے تبلیغ کی تو ہمارے پاس بھیجو، ہم اس کو سمجھائیں گے. تم تو تبلیغ کا کام کرو. بڑی واضح کر دی بات کہ تبلیغ کا کام اور ہے اور وہ کام سب کا ہے، اور تبلیغ کے لیے دلائل وہ اور چیز ہے اور وہ کسی اور کا کام ہے، ہمارا نہیں ہے، ہمارے بس کا نہیں ہے. تو میرے بھائی دوستو، آسان باتیں ہوتی تھی. کہتے تھے یہ کیا محنت ہے؟ کل میں نماز کی محنت ہے. بس کل میں نماز کی محنت کہ ایک طرف آدمی کلمہ ٹھیک کرے، الفاظ بھی ٹھیک کرے، اس کا مفہوم بھی سمجھے. لیکن کلمہ ٹھیک کرنا، مفہوم سمجھنا، شاید اس میں 2 گھنٹے لگ جائیں، 2 دن لگ جائیں، 2 مہینے لگ جائیں. لیکن وہ جو اس کا یقین ہے کہ آدمی ایسا بن جائے کہ تلوار سر پہ دشمن لیے کھڑا ہے اور وہ کہے کہ وہ پوچھ رہا ہے کہ اب تمہیں کون بچا سکتا ہے. سوال تھوڑی ہے، یہ تو جیسے نا کھیلتے ہیں کسی کو مارنے سے پہلے اس سے کہ اب کون بچائے گا. اس موقع پہ میرے دل میں یہ ہو کہ اور کون بچائے گا، اللہ بچائے گا. کہ اثر نہیں لے رہے اس سے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے میری موت کا وقت لکھ دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس تلوار کی بھی نہیں ضرورت ہے. اور اگر اللہ رب العزت نے موت کا وقت نہیں لکھا
تو یہ ایک تلوار کیا وہ 25 تلواریں ہو جائیں؟ وہ جو ہجرت کی رات جتنے قبائل تھے، مشورہ یہ ہوا تھا کہ جتنے عرب قبیلے، بڑے بڑے قبیلے ہیں، ہر قبیلے کا ایک جوان آ جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیرا میں لے لیا کہ باہر نکلیں گے اور نعوذ باللہ ان کو شہید کریں گے۔ قبیلے کو ایسے 18-19 تھے، وہ 70 اور 100 پتہ نہیں لوگ کیسے کہتے ہیں، 18-19 قبیلے کے جوان، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی 2 کنال کی کوٹھی تو نہیں تھی نا، ایک گھر تھا چھوٹا سا، 18-19 آدمی تلواریں لیے دائیں بائیں کھڑے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی تو قدرت بہت ہے، ایک ہوا بھیجتا سب کو اڑا دیتا، بہت کچھ کر سکتا تھا۔ لیکن یہ ساری جو زندگی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور وہ جو کچھ قرآن شریف میں بیان ہوا ہے انبیاء علیہ السلام کا، وہ ایک چیز انسانوں کو سمجھانے کے لیے کہ لے وہ اپنے اسباب، جو تم کر سکتے ہو کر لو۔ اب وہ تلواریں لیے کھڑے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں گے، ہم حملہ کریں گے، ایک آدمی اور ادھر 18-20 آدمی نوجوان۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ ٹہلتے ٹہلتے ان کے بیچ میں سے سورہ یاسین کی کچھ آیتیں پڑھتے ہوئے اللہ نے ان کو نکال دیا۔ سبب عجیب اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ پیدا کیا کہ ایک مٹھی مٹی کی لی اور وہ ان کی طرف پھینکی، ہر آدمی کی آنکھ میں ایک مٹی کا ذرہ گیا، ہر آدمی اپنی آنکھ مل رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹہلتے ہوئے جا رہے ہیں بیچ میں سے۔ اور پھر اگلی بات بھی اللہ تعالیٰ نے کی کہ آخری والے کو دکھا بھی دیا کہ وہ دیکھو وہ جا رہے ہیں، اب کرو تم کچھ کر سکتے ہو، تمہارے ہاتھ میں کچھ ہے تو کرو۔ اب وہ شور مچا رہے کہ یار وہ تو چلے گئے، وہ باقی کہہ رہے ہیں کہ ہم اندھے بیٹھے ہیں یہاں پہ، ہمیں نظر نہیں آیا، تمہیں نظر آ گیا، کیسی بات کر رہے ہو؟ موقع بموقع اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام کی زندگیوں میں ایسی واقعات دکھائے کہ جس سے آدمی سمجھے کہ دیکھو تم لوگ کا یہ راستہ ہے، اللہ کو ساتھ لینے کی فکر کرو۔ اور اس کے لیے اللہ نے پھر نماز دے دی۔ دونوں چیزیں اکٹھے ملی، دعوت، وہ جو یقین کو سیکھنے والی محنت ہے، اور نماز، کہ جب تم کہو گے لوگوں سے کہ اللہ سے ہوتا ہے، اور یہ جو اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں یہ سب مجبور ہیں، کچھ نہیں کر سکتی، تو تمہارے اپنے جیب کے پیسے بولیں گے کہ یہ کیا کہہ رہے ہو، ہمارے بغیر تمہارا کام چلے گا۔ دکان بولے گی کہ کیا مطلب، میرے بغیر تمہارے کام چل سکتے ہیں، بیوی بچے قبیلہ قوم سب شور مچائیں گے، یہ جو کہہ رہے ہو کہ اللہ سے ہوتا ہے اور اللہ کو اپنے کسی مخلوق کی ضرورت نہیں ہے، تو ہم کیا ہیں؟ تو اس موقع پہ اللہ رب العزت نے رہنمائی فرمائی کہ اے وہ لوگوں جنہوں نے اللہ کو ویسا جانا جیسا وہ ہے، ایمان والو، اب جب تم نے اللہ کو ویسا جانا جیسا وہ ہے اور یہ والی بات کرنی شروع کی تو یہ آوازیں اٹھیں گی، یہ مسائل آئیں گے کہ بولو اب کہاں سے کام چلے گا، پیسے ہیں نہیں تمہارے پاس، اب کیا کرو گے؟ اور دشمن پہنچ گئے، ہتھیار ہے نہیں تمہارے پاس، اب کیا کرو گے؟ تو ہوتا ہے نا پیسوں سے، ہوتا ہے نا ہتھیاروں سے۔ تو پہلی بات یہ کہ اپنی اس بات پہ آخر تک جمے رہنا کہ ہاں اللہ ہی کرتا ہے اور اس کے کرنے کا تعلق اعمال سے ہے۔ یہ جو اللہ نے چیزیں بنائی ہیں اس کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العزت نے اگر فیصلہ فرما دیا تو وہ فیصلہ ہو کے رہے گا، ان ہتھیاروں سے ہو جائے، ان پیسوں سے ہو جائے، پیسوں کے بغیر ہو جائے، ہتھیاروں کے بغیر ہو جائے، فیصلے اللہ کی چل رہے ہیں، جم جانا اس بات پر، اور شاید موت آ جائے، جمے رہنا۔ وہ جو اصحاب اخدود تھے، کھڈے کھود کر ان کو
آگ سے بھر کے ان کو اندر پھینکا گیا، تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بچا لیا۔ یہی بات کہتے ہوئے وہ آگ میں گئے کہ حسبی اللہ، اللہ کافی ہے۔ اور یہ بھی اپنے ایمان پر جمے رہے اور ان کو آگ میں پھینکا گیا، اللہ نے ان کو جلنے دیا۔ لیکن ان کی بھی شان ہے اللہ کے ہاں، ان کی بھی شان ہے اللہ کے ہاں۔ اللہ جلا دے، اللہ بچا دے، تم اپنی بات پہ جمے رہنا بس۔ عجیب واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک آزاد کردہ غلام تھے، اور ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ کہا کہ اے فلان، جب تم فقر و فاقے سے تمہارا ایسا حال ہو جائے گا کہ تم لوگوں سے بھیک مانگنے پر مجبور ہوگے تو کیا کرو گے؟ اب ہم آپ کو اتنی غیرت ہے کہ بھائی نہیں مانگیں گے بھیک، بھوکے مر جائیں گے، میں کیوں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں؟ تو صحابہ تو بہت آگے تھے یقین میں، انہوں نے فوراً بولا اللہ کے رسول میں صبر کروں گا، اس میں کون سی بات ہے؟ وہ کون سا فقر و فاقہ ایسا ہو سکتا ہے جو مجھے بھیک مانگنے میں مجبور کرے؟ میں صبر کروں گا۔ لیکن اللہ رب العزت صحابہ کرام کے ذریعے سے قیامت تک کی امت کے لیے رہنمائی کرنی تھی، اس لیے ایسے حالات لاتے تھے کہ بعد والوں کے لیے راستہ ملے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال دہرایا کہ اے فلانا، جب ایسا حال آ جائے تمہارے اوپر کہ تم بھیک مانگنے پہ مجبور ہو تو کیا کرو گے؟ پھر انہوں نے بولا کہ اللہ کے رسول میں صبر کروں گا، اور کیا کروں گا۔ 3 دفعہ یا 4 دفعہ یہ سوال جواب ہوا۔ پھر فرمایا کہ دیکھو جب ایسا حال آئے تو اتنا لینا جو 1 رات کے لیے کافی ہے۔ اب وہ اللہ کے علم میں تھا کہ ایسا ہونا ہے، تو پھر کیا ہوا کہ جب ایسا حال آیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں، جب ڈھیروں ڈھیر سونا چاندی مسجد میں پڑا ہوا ہے، غلے کی بوریوں کی طرح سونے کے سکے لوگوں کے گھروں میں ایسے پڑے ہوئے ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا، اور ان پہ اللہ تعالیٰ نے ایسا حال لایا، کتنے دن پتہ نہیں کتنے دن کے فاقے رہے ہوں گے۔ چھوٹے موٹے لوگ تو نہیں تھے، بہت بڑی صبر والے لوگ تھے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا کہ ہونا ہے۔ تو وہ پھر مدینہ منورہ سے باہر چلے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ کون ہے جو اس آدمی پر صدقہ کرے کہ جس کو اس کے نبی نے، تمہارے نبی نے بتا دیا کہ اس پہ ایسا حال آئے گا کہ وہ بھیک مانگنے پہ مجبور ہوگا۔ اب لوگ سنتے کہ صحابی ہیں اور یہ حال ہو گیا ان کا، تو وہ تو ڈھیروں ڈھیر لا کے رکھ دیتے قدموں میں، لیکن وہ کیا کرتے تھے، 1 رات کے لیے جو کافی ہوتا تھا وہ لیتے تھے، اور پتہ ہے کل پھر کھڑا ہونا ہے۔ لیکن تو میرے بھائی یہ حالات آتے جاتے رہتے ہیں۔ جب تم نے اللہ سے ماننا، اللہ سے ہونا مان لیا تو پھر کیا ہوگا، پھر آزمائشیں آئیں گی۔ تو اس وقت کیا کرنا، اس وقت ایک تو اپنی بات پہ جم جانا کہ ہاں اللہ ہی کرتا ہے، اللہ ہی سے ہوتا ہے، میں اب ان مال کی کمی کو نہیں دیکھوں گا، ہتھیاروں کی کمی کو نہیں دیکھوں گا، اور کوئی دنیا کے حالات کو نہیں دیکھوں گا، میں دیکھوں گا میرا اللہ کیا چاہتا ہے مجھ سے۔ ساری دنیا امتحان ہے، امتحان میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ میری کرسی کیسی ہے، اور حتیٰ کہ یہ نہیں دیکھا سوال کیسا پوچھا ہے، بھائی سوال پوچھ لیا اب اس کا جواب دو، اور کسی چیز کو نہیں دیکھا جاتا۔ اور جب سوال صحیح جواب دے دیتا ہے بچہ تو وہ اپنے آپ کو اسی وقت کامیاب جانتا ہے کہ جی وہ جو سوال آئے نا، میں نے کہا ہو یہی تو میں نے تیاری اسی کا تو کی بھی ہے، اور کھٹا کھٹ میں نے جواب دیا، میں تو ہو گیا میرا کام۔ 6 مہینے بعد نتیجہ آئے گا، 6 مہینے 4 مہینے بعد، آج پتہ نہیں اب جلدی آنے لگا ہے، ورنہ ہمارے زمانے میں تو 3 4 مہینے تو نتیجہ نہیں آتا تھا۔ لیکن اس بچے کو اسی وقت پتہ ہے کہ میرے تو 100/100 ہو گیا، سارے سوال میں نے تیاری کی تھی پوری۔ تو یہ جو دنیا والا امتحان ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی حال میرے اوپر بھیجا، اور اللہ کی توفیق سے میں نے سمجھ لیا کہ اللہ نے بھیجا ہے،
اور میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حال میں کیا کیا، میں نے وہ کیا، بس میں کامیاب ہو گیا۔ وہ حال آئے جائے بڑھے گھٹے میری بلا سے، مجھے کیا اس سے؟ اصحاب اخدود جل گئے، کوئی بات نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا، کوئی بات نہیں، نہ وہ بھی اللہ نے کیا، وہ بھی اللہ نے کیا۔ اصحاب اخدود نے جم کے دکھا دیا، ابراہیم علیہ السلام نے جم کے دکھا دیا، ان کے بھی 100/100، ان کے بھی 100/100، اللہ نے جو چاہا کر دیا۔ تو نتائج کو دیکھ کے نہیں چلتے، حکم کو دیکھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے اس حال میں، وہ پورا کر دیا، کامیاب۔ تو جنہوں نے اللہ کو ویسا جانا جیسا وہ ہے، پہلا مدد حاصل کرو کس چیز سے؟ ایک تو اپنی بات سے جم جانا، پیچھے نہیں ہٹنا، کہ ایک دفعہ کہہ دیا کہ میرا رب تو اللہ ہے، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، تو اب بندہ بن کے دکھاؤ۔ لوگ جو بھی کہیں، ادھر سے آواز آئے ادھر سے آواز آئے، تم اپنے آقا کی بات سنو بس، کہ یہ کہہ دیا کہ میرا رب اللہ ہے، اب اس پہ جم کے دکھاؤ۔ اور گھبرانے کی بات نہیں ہے، جو جم کے دکھائے گا پھر شاید اس کا مال اس کے ہاتھ سے چلا جائے، کوئی بات نہیں، اللہ اس کے ساتھ ہوگا اس دنیا کی زندگی میں، اور مرنے کے وقت اور مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ اس کے ساتھ ہوگا بس۔ تو اے وہ لوگوں جنہوں نے اللہ کو ویسا مانا جیسا وہ ہے، حالات تو آئیں گے۔ تو ایک تو بات ہے کہ جم جانا، حالات سے نہیں متاثر ہونا، اللہ کو سامنے رکھ کے چلنا، اور مدد حاصل کرنا نماز سے۔ یہ دونوں چیزیں اکٹھے دے دی، ایک کاٹ دیا سب سے، اور دوسرا حکم دے دیا کہ اب مجھ سے جوڑ کے چلو۔ لوگوں سے کٹ گئے، دکانوں سے کٹ گئے، یعنی کہ چھوڑ دو لوگوں کو، دے دو طلاق، لیکن اپنی نظر ہٹاؤ ان چیزوں سے، کہ میرے کام یہاں سے بنیں گے، وہاں سے نہیں، میرے کام اللہ بنائے گا۔ اور کس چیز پہ بنائے گا؟ اپنی نماز پہ۔ جیسے دکان پہ پہلے نگاہ رہتی تھی کہ میری دکان میں کوئی کمی نہ آئے، اور اس پہ محنت اور اس کی فکر اور اس کا اہتمام کہ بھئی 9 بجے دکان کھلنی ہے، 9 بجے پہنچو، یہ سودا کم ہو گیا، اس کو پورا کرو، گاہک آئیں گے سودا نہیں ہوگا تو گاہک ٹوٹتے ہیں اس طرح سے۔ تو جس طرح سے مال کے یقین کے ساتھ دکان پر محنت تھی، اسی طرح سے اللہ پہ یقین کے ساتھ نماز پہ محنت کر کے دکھاؤ، اس سے تمہیں مدد حاصل ہوگی اس دنیا کی زندگی میں، اور آخرت میں پھر تمہارے مزے ہوں گے۔ تو پہلے مدد حاصل کرتے تھے کاروبار سے، پیسوں سے، رشتہ داروں سے، قبیلے قوم والوں سے، اب جو تم نے کہہ دیا کہ ان سے نہیں ہوتا، تو اب کدھر جاؤ؟ اب نماز کی طرف جاؤ۔ اب میرے بھائی دوست کو کلمہ نماز کی محنت، بس اس کی طرف کوشش ہو رہی ہے کہ کچھ لوگ متوجہ ہوں اور یہ محنت شروع کر دیں۔ باتیں بھی ایسی ہیں، اتنی اونچے کی باتیں ہیں اور اتنی اونچی چیزوں کی باتیں ہیں کہ باتیں بھی قیمتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، دین کی بات ہے، وہ کاروبار کی بات نہیں ہے۔ لیکن ایک ہے بادشاہ کے محل کی تصویر، وہ بھی ایک چیز تو ہے، کیسی شاندار اس کی عمارت ہے اور کیسے انتظامات ہیں، تصویر تو بہت اچھی ہے، لیکن اس تصویر کو لے کے میں کھا لوں، اس کے کمروں میں رہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو یقین کی بات ہو، نماز کی بات ہو، بہت اچھی چیز ہے۔ ساری دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، جتنے کاروبار ہیں، جتنی بادشاہتیں چل رہی ہیں، جتنی فوجیں لوگ جمع کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میں تو یہاں پہنچ گیا، میں وہاں پہنچ گیا، اس سے وہ کچھ نہیں ہے ایک 10 منٹ کی اللہ کی بات کے سامنے۔ 10 منٹ تو بڑا لمبا کام ہے، ایک سبحان اللہ کے سامنے کچھ نہیں، یہ اپنی جگہ پہ۔ لیکن زندگیاں بدلیں، ساری دنیا بدل جائے، وہ جو ساری اب یہ جو باطل والی بات میں نے عرض کی، تو ساری دنیا میں چھا گئی یا نہیں چھا گئی؟ ایک شہر، لاہور کا شہر، یہ سامنے ہے، یہی وقت ہے لوگ صبح صبح جاگ رہے ہوتے ہیں،
ناشتے بن رہے ہیں، کپڑے استری ہو رہے ہیں، تیاریاں ہو رہی ہیں، کس چیز کی؟ کہ پیسہ کمانا ہے، پیسہ کمانا سیکھنا ہے۔ جن لوگ نے پیسے کمائے ہوئے ہیں ان کے پیسے سنبھالنے ہیں، پیسہ پیسہ پیسہ۔ اب اس میں سب برابر، کیا بے نمازی، کیا نمازی، کیا تبلیغ والا، سب کا ایک حال۔ اللہ ماشاءاللہ کوئی اکا دکا ہوں گے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ باطل چھا گیا۔ اس چھائے ہوئے باطل کے بیچ میں تھوڑا تھوڑا کوئی ہوگا جو ذرا سا اس کا مقابلے میں لگا ہوا ہے، ورنہ خوشی خوشی اس راستے پہ سال کے ساتھی بھی چل رہے ہیں، مشورے والے بھی چل رہے ہیں۔ آدمی تو اب اپنے آپ کو دیکھے، لیکن یہ جو چھا گیا ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں، ایک ماحول بن گیا کہ پیسے کے بغیر کام کیسے چلے گا، اور مقابلے کہ میری گاڑی اور میری کوٹھی۔ وقت تو لگ رہا ہے، اور اللہ کا فضل ہے کہ جیسا تیسا لگ رہا ہے الحمدللہ۔ ایک بات تو ہوئی، لیکن وہ جو تصویر ہے بادشاہ کے محل کی، کیوں نہ محل ہی بنا لیں۔ ہمارے بڑے تھے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک دفعہ کہیں جا رہے تھے تو وہ ایک ساتھی اس علاقے میں رہتے تھے، لیکن ان کا گھر جو ہے وہ راستے سے ہٹ کے تھا۔ مولانا اصرار کریں کہ مجھے ناشتہ کرنا ہے اس کے ہاں جا کے۔ ساتھی کہے کہ حضرت ادھر بیان میں آپ کا انتظار ہو رہا ہے، وہاں اجتماع ہے فلانا، نہیں مجھے ناشتہ کرنا ہے وہاں جا کے۔ تو ساتھی نے کہا ٹھیک ہے، وہ گئے، ناشتہ کر کے وہاں سے آئے، اور انہوں نے کہا الحمدللہ مجھے بہت اطمینان ہوا، کیونکہ وہ گھر ٹوٹا پھوٹا تھا، کوئی ایسے انتظامات نہیں تھے۔ انہوں نے کہا مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ہمارے ساتھیوں کی جو استعدادیں ہیں اور ان کا جو مال ہے وہ ان چیزوں پہ نہیں لگ رہا ہے جیسے باقی لوگوں کا لگ رہا ہے۔ الحمدللہ یہ جو بولنا ہے، یہ سننا ہے، چلو 4 مہینے میں جانا ہے، گشتوں میں جانا ہے، یہ تو زندگی کا رخ بدلنے کے لیے، یہ نہیں کہ ہماری زندگی اسی طرح چلے جیسے باقی لوگوں کی چل رہی ہے، اور ساتھ تبلیغ کو جوڑ دو، ساتھ وہ تھوڑا سا ٹیپ لگا کے کوئی رسی سے باندھ دو ساتھ، کہ وہ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے۔ نہیں بھائی، نہ ہونے سے تو وہ بھی بہتر ہے، لیکن دنیا بدل جائے تو ہم تو اسی راستے پہ چل رہے ہیں جس پہ دنیا والے چل رہے ہیں۔ ہم نے کوئی نیا راستہ تو نہیں، الگ راستہ تو نہیں چنا، وہی مخلوق والا راستہ ہے کہ ہماری محنتیں بدل گئی، کہ ہم جیسے یقین، مال کے یقین پہ کی بنیاد پہ دکانوں پہ محنت کر رہے تھے، اب اللہ رب العزت کے ذات عالی پر یقین کی بنیاد پہ نمازوں پہ محنت شروع ہو گئی۔ اس کے لیے کوشش ہو رہی ہے، اور نتیجہ ہمارے ہاتھ میں بالکل نہیں۔ ہم محنت اس لیے کریں گے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کا ہم پر حق ہے، اللہ کا حق ہے کہ ہم مال کو مال جانیں اور دکان کو دکان جانیں، اور مال پہ ہماری نظر نہ ہو اور دکان پر ہماری محنت نہ ہو۔ بیٹھ جائیں دکان پہ، لیکن نظر ہماری اللہ پہ ہو دکان پہ بیٹھے ہوئے بھی، اور محنت ہماری نماز پر ہو دکان پہ بیٹھے ہوئے بھی، کہ ایسی محنت ہو جائے کہ دل میں آ جائے کہ دکان پہ بھی وہی ہوگا جو اللہ چاہتا ہے۔ اور میں صدر بن گیا پاکستان کا، ارے کسی بھی دنیا کے بڑے بڑے ملکوں کا نام لے لو، میں صدر بن گیا، لیکن میری دل کی بات ہو کہ یہاں بھی وہی ہوگا جو اللہ چاہتا ہے۔ مجھے کچھ، میں کہیں نہیں پہنچا، وہیں کا وہیں ہوں۔ تو میرے بھائی دوستو، اس کی محنت پہ ہمارے ساتھی لگ جائیں، کچھ لوگ اس محنت پہ لگ جائیں کہ ہمیں تو اللہ سے ہونا سیکھنا ہے، اور ہمیں اپنی نمازوں کو ٹھیک کرنے کی محنت کرنی ہے، بس اتنی بات ہے۔ نماز مل جائے، وہ یقین مل جائے، یہ ہمارے ذمے بھی نہیں ہے اور ہمارے بس میں بھی نہیں ہے۔ ایک ساتھی آئے، کچھ دن پہلے کی بات ہے، کہنے لگے کہ پتہ نہیں 10 سال یا 12 سال ہو گئے، اور اللہ کے فضل سے گشت اور تعلیم تو کیا، تسبیحات تلاوت بھی نہیں چھوٹی۔ ایک دن میں
سن کے مجھے بھی رشک ہوا کہ ماشاءاللہ ایسے ایسے اللہ تعالیٰ لوگ ساتھی لا رہا ہے. لیکن پھر اگلی بات انہوں نے فرمائی کہ لیکن یقین نہیں بنا، نماز ٹھیک نہیں ہوئی. سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر ہم نے 10 سال 12 سال اللہ کی بندگی کر لی تو اب ہمارا حق بن گیا اللہ تعالیٰ پر کہ وہ ضرور مجھے یقین دے، ضرور میری نماز ٹھیک کرے. یہ تو اللہ کا حق ہے کہ ہم اسی طرح زندگی گزاریں. ہم بندے ہیں اللہ کے. یہ تو میرے جیسوں کی کمزوری ہے کہ اس بندگی میں پورے نہیں اتر رہے ہیں. اور یہ جو 10 سال جس نے اعمال کیے اللہ کا شکر نہیں ادا کرتا کہ اللہ نے 10 سال ایسی پابندی نصیب فرمائی. اللہ تو وہ ہے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے کہ بڑے بڑے دینداروں کی اللہ تعالیٰ کی نظر ہٹی تو کلمہ بھی نہیں پڑھ سکتا زبان سے. تو کتنی اللہ کی عنایت ہے، کتنا اللہ کا فضل ہے، کتنا اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے کہ گھنٹوں مسجدوں میں بیٹھ رہے ہیں اور جیسی تیسی نمازیں پڑھ رہے ہیں. ہمارے ایک بزرگ کہتے تھے کہ کیسے پتہ چلے گا کہ ظہر قبول ہوئی؟ پتہ اس طرح چلے گا کہ عصر کی توفیق مل گئی. کہ کوئی میرے گھر میں آیا اور میں نے کہا کہ بھائی پھر آنا، اس کا مطلب ہے میرا آنا اچھا لگا. ورنہ یہ بھی ہوتا کہ بس جی بہت مہربانی آپ کی، آئندہ تشریف لانے کی زحمت نہ فرمائیے گا، یہ بھی ہوتا ہے. لیکن یہ کہ بار بار اللہ تعالیٰ مسجدوں میں بلا رہا ہے. جیسی بھی نماز ہم نے پڑھی اس نے تو اپنا احسان دکھا رہا ہے بار بار، اس کا شکر تو ہونا چاہیے. مگر یہ ہے کہ شکر میں اور اطمینان میں بہت فرق ہے. شکر اللہ تعالیٰ کو طلب پسند ہے، اور ناشکری کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہوا، یہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند ہے. ارے بہت کچھ ہو گیا، مجھ جیسے نالائق کو اللہ تعالیٰ نے مسجد میں پہنچا دیا، نماز میں کھڑا ہونے کی توفیق دے دی، یہ تو شکر. لیکن ساتھ ساتھ کہ اللہ تو ایسا ہے کہ جب اس نے یہاں تک مجھے پہنچا دیا تو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو دیا تھا اس کے لیے کیا وہ بھی دے دے، مجھے بھی دے دے. اس کے وہ دینے والا ہے، لینے والا جیسا بھی ہے. مولانا یوسف صاحب، ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا، مولانا الیاس صاحب کا، اور وہ مجمع آتا تھا، جماعتیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، اور ان کے لیے اللہ سے مانگ مانگ کے انتظام ہو ہی جاتا تھا. تو جب ان کا انتقال ہوا تو کسی نے ان سے پوچھا، ان کے بڑوں سے نہیں، کہ مولوی یوسف اب تو چلے گئے مولوی الیاس، اب تمہیں ذرا دیکھنا ہوگا کہ انتظام کیسے چلے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی فرمائی اور انہوں نے فرمایا کہ حضرت وہ لینے والا ہاتھ تو بدل گیا، دینے والا نہیں بدلا. تو دینے والا تو ایسا ہے کہ وہ یقین نصیب فرما دے، وہ خشوع خضوع نصیب فرما دے، اس کے لیے کیا ہے. تو طلب پوری ہو اور شکر پورا ہو، یہ دونوں چیزیں جمع کرنی ہے. اور میرے بھائی دوستو، طلب تو بہت ہونی چاہیے کہ اللہ کا فضل ہے، یہ شکل ایک بنی، لوگ اپنے اوقات نکال کے یہاں آ رہے ہیں، کچھ نہ کچھ یقین کی شکل تو ہے، ورنہ گھر چھوڑ کے کیوں آتے؟ کچھ تو ہے. 7 ماہ کے لیے، سال کے لیے پتہ نہیں کتنے کتنے پیسے خرچ ہو رہے ہیں، گھروں میں کیا کیا مسائل چھوڑ کے آ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دے دیا. لیکن ہمارے حضرات کہتے تھے کہ جو تم ابھی دیکھ رہے ہو یہ تو کام کی برکات ہیں. وہ مثال دیتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت باسعادت ہوئی تو ابھی کام تو 40 سال بعد شروع ہوگا نا، ابھی تو بچے ہیں. لیکن اسی وقت سے برکتیں شروع ہو گئی کہ حضرت سعدیہ رضی اللہ عنہا، ان کی اونٹنی بالکل کمزور تھی، اب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچے ہیں، گود میں لیا، اب اونٹنی تیز چلنے لگ گئی. اور بکری وہ اتنا دودھ نہیں ہوتا تھا کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ کے بچے کے لیے کافی ہوتا،
اب اتنا دودھ ہو گیا کہ دونوں بچے آرام سے پی رہے ہیں. اور اس طرح کی بہت ساری برکتیں. روم والوں کی جو قلعہ تھا اس کے کنگرے گر گڑے. فارس والوں کی آگ تھی، ہزاروں سال سے چل رہی تھی، وہ بجھ گئی. آسمان پہ وہ جنات جاتے تھے خبریں لینے کے لیے، اب وہ فرشتوں کا پہرا لگ گیا اور وہ ان کو مار رہے ہیں. تو یہ سارا نظام بدلا ہے. لیکن ہمارے حضرات کہتے تھے کہ یہ کام کی برکتیں ہیں. کام تو 40 سال بعد شروع ہوا. تو وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت، وہ جو 40 سال بعد شروع ہوئی، اس کو شروع کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. اس کا نام لیا ہے تو ساری دنیا ہل گئی ہے. اس کا نام لیا ہے تو یہاں کتنی جماعتیں، کئی 100 جماعتیں ملکوں میں چل رہی ہیں، کئی 100 جماعتیں ملکوں کے اندر چل رہی ہیں، اور پھر ساری دنیا میں جماعتیں جا رہی ہیں ادھر سے ادھر، اور گشت ہو رہے ہیں، تعلیمیں ہو رہی ہیں افریقہ کے جنگلوں میں، یورپ کی بڑے بڑے شہروں میں، وہاں گشت، تعلیم، یہی والی بات ہو رہی ہے. لیکن میرے بھائی دوستو، یہ برکتیں ہیں. کام ابھی، ہمارے حضرات بہت وضاحت سے بار بار کہتے تھے کہ کام تو ابھی شروع نہیں ہوا. اور یوں بھی فرمایا کہ ابھی تو کام کی نیت نہیں ہوئی ہے. صرف نسبت اتنی بڑی چیز ہے. کام کی نیت کیا ہے؟ کام کی نیت یہ ہے کہ باطل سے نکلنا ہے. مجھے یہ جو میری کیفیت ہے کہ جیب میں پیسے آ گئے تو دل مطمئن، اور جیب کے پیسے ختم ہو گئے تو دل پریشان. اور اچھی بات ہے کہ نتیجے میں نفلیں پڑھتے ہیں، اچھی بات ہے، ورنہ پتہ نہیں کہاں کہاں کے چکر لگا رہے ہوتے ہیں. لیکن نفلیں اس پر پڑھ رہا ہوں کہ جیب خالی ہے، اور جیب بھر جائے گا تو گویا کہ بس یہی چاہیے مجھے اور کافی ہو گیا میرے لیے. نہیں بھائی، جیب جب خالی ہے تب بھی مجھے اللہ کی ضرورت ہے، جیب بھرا ہوئے تب بھی مجھے اللہ کی ضرورت ہے. اب یہ سیکھنے کے لیے ایک آدمی گشت کرے، تعلیم کرے، سے روزے میں جائے، لوگوں کو چلوں کے لیے 4 مہینے کے لیے نکالے، ملکوں کا سفر کرے، دو مہینہ رائے ونڈ میں دے. یہ سارے اسباب ہیں، منزل نہیں ہے، راستہ ہے. کہ مختصر بات کرنے میں ساتھی کہتے ہیں تقاضے ہیں. یہ تقاضے یہ نہیں ہے. سال کی جماعت تقاضا نہیں ہے، 7 ماہ کی تقاضا نہیں. تقاضا کیا ہے؟ ارے بھائی، یہ جو دل میں آ گیا کہ اللہ کے غیر بھی کچھ کرتا ہے، اس کو دل سے نکالنا ہے، میرے دل سے. اور برازیل جماعت جاری ہے، برازیل والوں کے دل سے نکالنا، یہ تقاضا ہے. تقاضا تو یہ ہے. اگر یہ منزل بھول گئی تو راستے پہ خوب دوڑیں لگ رہی ہیں، آگے پیچھے، منزل پتہ نہیں دور جا رہی ہے قریب جا رہی ہے، پتہ نہیں. کہ سال لگ گیا اور سال کے آخری دن یہاں، ویسے تو اللہ کا فضل ہے 1-2 ہی ہوتی ہے جماعت جو اس طرح کرتی ہے ہزاروں میں. لیکن نظر آتا ہے کہ جی ہم تو فلاں تاریخ کو آئے تھے تو ہمارا تو سال پورا ہو گیا، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ 1 اور دن مجھے لگانا ہے. تو راستہ تو ہے وہی والا، لیکن سمجھا کہ بس یہ سال لگانا ہی سب کچھ ہے. یقین بدلے، نماز ٹھیک ہو، اس کی طرف دھیان ہوتا تو وہ کہتا ہے بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ میں 1 اور سال لگا لوں، کیونکہ ابھی جو 30 حاصل ہونی تھی وہ تو نہیں ہوئی. ایسا ہو سکتا ہے. جہاں یقین ہے وہاں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ویزا ختم ہو رہا ہے، اور پہلے سے تیاری ہوتی ہے کہ اس سے پوچھے اس سے پوچھو کہ بھئی 1 سال کا اور ویزا لگ سکتا ہے، کہ یہاں سے بنے گے کام میرے. بھئی گھر سے جدائی ہے، پردیس میں پڑے ہوئے ہو، یہاں اچھی خاصی اپنے کوٹھیوں میں رہ رہے ہوتے ہیں، دیہاتوں میں بھی ہیں تو الحمدللہ کھانے پینے کو ہے، عزت ہے، اور وہاں بہت ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں. لیکن خیال ہے کہ اس سے کچھ بن جائے گا میرا، تو کہتا ہے کہ سال ختم ہو گیا لیکن ہو سکتا ہے کہ 2-3 سال اور میں لگا لوں. یہ والی کیفیت یہاں بھی نظر آئے کہ سال کی جماعت واپس تو آ گئی ہے، لیکن اب وہ تلاش ہو رہی بھی کہاں گئے وہ لوگ. ان کو تو گھر جانا تھا، وہ گھر نہیں جا رہے ہیں. ایک کو یہاں سے پکڑا، ایک کو وہاں سے، بھائی تمہیں گھر جانا ہے.
ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک اور سال لگا لیں. تو یہ جو منزل ہے نا کہ آدمی کو نظر آئے کہ یہاں سے ملے گا، یہ منزل ہے. سال لگانا اچھی بات ہے، لیکن سال لگے اور یہ نہیں حاصل ہوا تو پھر کم سے کم آدمی ایسے جائے جیسے وہ جاتا ہے کہ میں ایک کام کرنے گیا تھا، نہیں ہو سکا، پھر جاؤں گا. کہ آدمی سال ساتواں اس لیے لگا رہا ہے کہ میں چاہ رہا ہوں کہ سال ساتواں ایسا شاندار لگاؤں، ایسے دعوت میں لگوں، سیکھنے سکھانے میں، ذکر میں، دعا میں، عبادت میں، خدمت میں. ایسا میں محنت کروں اپنی دل پر کہ میرا دل اللہ کے علاوہ اور کسی طرف نہ جائے. ایسا میں تعلیم میں بیٹھوں کہ میرے شوق ہی بدل جائیں. کہ بازار میں کوئی آدمی کہے جی آپ بڑے اچھے آدمی لگ رہے ہیں، یہ لے لیں، میں کہوں مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ نے مجھے اعمال دیے ہوئے ہیں، میں کیا کروں گا اس چیز سے، سب بیکار ہے. ساری دنیا مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اس مچھر کے پر میں ساری دنیا میں ایک گھونٹ پانی کتنا بنتا ہے؟ کچھ نہیں ہے. اللہ وہ بھی نہیں دیتا کافر کو. کیا دے رہے ہو مجھے تم؟ نہیں ہے ضرورت مجھے اس کی. غالباً کون تھے؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ تھے کہ مسجد کے دروازے پہ دکان، اور دکان سے مجھے روزانہ نفع ہوتا اور مجھے کچھ نہیں کرنا ہوتا. ایک آدمی سنبھال رہا ہے اور مجھے لا کے پیسے دے دیتا ہے اور میں ان پیسوں کو صدقہ کر دیتا ہوں. مجھے بھی نہیں چاہیے. شاگرد نے کہا اس میں کیا حرج ہے؟ تو فرمایا رہے حساب تو دینا ہوگا نا، کہ آخرت میں کیا ہونا ہے. ایسا سامنے ہے آنکھ کے کہ دنیا کی یہ جو تھوڑی دیر میں خوشی ہوتی کہ اتنا پیسہ ہے، تو کیا کروں گا بھائی اس سے؟ ابھی آنکھ بند ہوئی پتہ چلے گا کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے. تو میرے بھائی دوستو، اس کام میں اس لیے لگنا کہ ہم باطل سے نکلیں، یہ ہوگا تو پھر آگے کام کی نیت ہوگی. نہیں، میں نے کہا کام کی نیت نہیں ہوئی. کام کی نیت یہ ہے کہ میں چلہ نہیں لگانے آیا ہوں، 4 مہینے سال نہیں لگایا ہوں، میں باطل سے نکلنے آیا ہوں. یہ جو زندگی لاہور کی اور پشاور کی اور ساری دنیا میں چل پڑی کہ سال بھی لگا رہے ہیں، لیکن اس کے لیے بہت سارے پیسے جمع کیے، اب میں سال لگا رہا ہوں. بھائی وہ تو اللہ نے توفیق دی، اس لیے میں نکلا. اس توفیق کی برکت سے پیسے بھی جمع ہو گئے، چھٹی بھی ہو گئی. اور وہ توفیق ایسی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو بغیر پیسے کے، بغیر چھٹی کے بھی میرا وقت لگوا دے. اللہ ہے، اس کا کام کرنے جا رہا ہوں، کیا پیسے اور کیا چھٹی. اب میں ایسا بننا چاہتا ہوں، اس کے لیے محنت ہے، اس کے لیے وقت فارغ کر کے. اب وقت فارغ کرنا پہلا قدم ہے. یوں کہنا چاہیے کہ وہ نیت پہلا قدم ہے کہ میں اپنے اندر ایک کمی دیکھی، اس کمی سے نکلنا ہے. کہ اللہ کو پہچانا نہیں. جو اللہ کو پہچانتا ہے، اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں بھی اس کو نظر آتی ہیں کہ یہ کیا حقیقت کیا ہے ان چیزوں کی. تو اللہ کو پہچانا نہیں، اور جس نے اللہ کو پہچانا تو اس کی نظر اللہ سے کیسے ہٹ سکتی ہے. تو جب اللہ کو پہچانا نہیں تو اللہ سے غافل ہو گیا. یہ جہل ہے، یہ غفلت ہے. اگر آدمی اپنے اندر دیکھے اور اس کو نظر آئے تو اس کو پریشان تو ہونا چاہیے. اور یہ چیز اپنے ہی اندر دیکھنے کی ہے، دوسروں کا حساب کتاب یہ ہو نہیں سکتا. تو مجھے اپنے اندر جہل نظر آئی کہ میں اللہ سے متاثر ہوتا تو میں پیسوں سے کیوں متاثر ہو رہا ہوں. غفلت نظر آئی کہ اگر میں اللہ کو پہچانتا تو نماز میں میرا دھیان دائیں بائیں کیوں جاتا ہے. اب میں نے کہا مجھے اس کا علاج کرنا ہے. کیوں؟ ایسے لوگ ہیں، ایسے لوگ گزرے کہ عشاء کے وقت نماز نفل پڑھنی شروع کی اور فجر تک نماز ہی میں گمے. ہمارے مختلف شغل والے آتے ہیں، ڈاکٹر لوگ آتے ہیں. صبح بھی ایک بیٹھے ہوئے تھے کہ ساری رات، کتنی راتیں ساری رات پڑھائی میں گزاری. انہوں نے پڑھنا شروع کیا، صبح ہو گئی. کھلاڑی کھیلنا شروع کیا، صبح ہو گئی. تو بھائی کوئی ایسی راتیں ہیں ہماری کہ جس میں نماز شروع کی صبح ہو گئی، ذکر شروع کیا صبح ہو گئی.
تو یہ کمی ایک نظر آئے کہ یہ تو بہت مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے. جو واقعی کرنے والی ذات ہے اس کی طرف دھیان ہی نہیں ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں اس سے غفلت میں زندگی گزر رہی ہے کہ 24 گھنٹے گزار سکتے ہیں. ہر آدمی اپنے آپ سے پوچھے کہ میں نے کتنی دفعہ میں نے یہ تو سوچا کہ میری بیوی یہ چاہتی ہے، میرا باپ یہ چاہتا ہے، میری قوم یہ چاہتی ہے، مگر اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ دن میں کتنی دفعہ اس کا خیال آیا؟ اور کتنے دن ایسے ہیں، کتنے دن ایسے بہت سے دن ایسے ضرور ہیں کہ میرا طالب علم ہونا مجھ سے یہ چاہتا ہے، سارا دن اس میں گزر گیا. میرا دکاندار ہونا مجھ سے یہ چاہتا ہے، سارا دن اس میں گزر. میرا زمیندار ہونا یہ چاہتا ہے، کہتے ہیں مٹی میں اتنی کام کرتے ہیں مٹی ہو جاتے ہیں. تو اس طرح سے نمازوں میں تو کام ہو، نفلوں میں تو کام ہو، ذکر میں تو کام ہو، دعوت میں تو کام ہو. اتنا اللہ کی بات بولی اپنے دل میں اتارنے کے لیے کہ بس اسی میں لگے رہے، رات ہو گئی. تو پہلا قدم تو یہ کہ اپنی کمی کا احساس، کہ اطمینان کہ الحمدللہ میں نے 10 دفعہ، ایک ساتھی میں نے 15 دفعہ سال لگا لیا تھا غالباً. اچھی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن سوال برتن کا نہیں ہے. سوال یہ کہ برتن میں ہے کیا، ہوگا کچھ، وہ دیکھے نا کہ اتنے سالوں سے لگے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں کہ کچھ یقین کی یعنی کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ایک ضرورت آئی تو میں نے اللہ سے مانگا. دن میں 20 ضرورتیں آئیں تو 15 دفعہ میں نے اللہ سے مانگا، 5 دفعہ مجھ سے غلطی ہوئی. پہلے 5 دفعہ اللہ سے مانگتا تھا، 15 دفعہ مجھ سے غلطی ہوتی تھی. اب اتنا ہو گیا کہ چلو بھائی 5 کی جگہ 10 سے 15، اب میں اللہ سے مانگنے والا بن رہا ہوں. چلو الحمدللہ. تو کمی کا احساس، اور پھر اب اس کے لیے محنت. بس تیسری چیز ہمارے ذمہ نہیں ہے. کمی کا احساس، کمی پوری کرنے کی جو نیت ہے اور محنت ہے، نیت اور محنت. باقی اللہ تعالیٰ کب دے گا؟ اللہ بہت حکمتوں والا ہے. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کو آدمی کی محنت اتنی اچھی لگ رہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کو نتیجہ کوئی نہیں دکھاؤ، محنت کرنے دو. کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام صحرا میں ماں کے سامنے بچہ بھوک اور پیاس سے تڑپ کے موت تک پہنچ جائے، آسان کام ہے. لیکن اللہ دیکھ رہا ہے کہ میری بندی نے ایک جملہ بولا کہ جب مجھے یہاں آپ اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہیں تو اللہ مجھے نقصان نہیں پہنچنے دے گا. اللہ تعالیٰ کو یہ جملہ بہت پسند آیا. اور جملہ نہیں، وہ جو دل کی بات تھی اس جملے کے پیچھے، وہ بہت پسند آئی. تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو کھینچا کہ بھوک بڑھی، پیاس بڑھی، پریشانی بڑھی، لیکن حضرت حاجرہ علیہ السلام جمی ہوئی اپنی بات پہ کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نقصان نہیں پہنچنے دے گا. اور یہ انتظار کر رہی ہے کہ اب مدد آئے گی اللہ تعالیٰ کی، اب مدد آئے گی. ہو نہیں سکتا کہ اللہ میری مدد نہ کرے جب میں مان رہی ہوں اس کی. صفا پہ چڑھ کے دیکھ رہی ہیں شاید یہاں سے آئے، مروا پہ چڑھ کے شاید یہاں سے آئے. وہ جو بات واضح ہوتی ہے نا، ہم بھی شاید صفا پہ چڑھتے، مروا پہ چڑھتے اس تلاش میں کہ یہاں شاید کچھ مجھے مل جائے. نہیں، وہ اللہ کی مدد ڈھونڈ رہی تھی. فرشتہ جب آیا تو شاید ہم کہتے کہ بہت اچھا کیا آ گئے تم. انہوں نے کہا اگر اللہ نے تجھے بھیجا ہے، اگر اللہ نے بھیجا ہے تو کچھ کر سکے، ورنہ کچھ کر ہی نہیں سکتا ہے. اگر اللہ نے بھیجا ہے تو جلدی کر، بچے کی تو جان جا رہی ہے. ابھی اللہ تعالیٰ کو پسند تھی حضرت حاجرہ علیہ السلام کا جمنا، اللہ نے کھینچا اس کو، ورنہ فوراً نکل سکتا تھا، اللہ نے کھینچا. تو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ تو ہماری محنت کو دیکھتا ہے، نتیجہ اس کی حکمت سے آتا ہے. وہ یہ جو اللہ کی مدد ہے، اللہ رب العزت نے اس مدد کی بات کی ہے کہ تم محنت کرو اور وہ جو تمہیں پسند ہے وہ بھی میں تمہیں دے دوں گا. جو اصل وعدہ ہے وہ جنت کا ہے، اپنی رضا کا ہے. تم محنت کرو، میں تم سے راضی ہو جاؤں گا. تم محنت کرو، میں تمہیں اپنی رضا کی جگہ ہمیشہ کا ٹھکانہ دے دوں گا، جنت دے دوں گا. اصل وعدہ تو یہ ہے. اچھا تمہیں پسند ہے مدد، وہ بھی میں کر دوں گا. وہ جو تمہیں پسند ہے وہ اخرى تحبونها، وہ جو دوسری چیز تمہیں پسند ہے نا وہ بھی دے دوں گا تمہیں. تو یہ جو زمزم ہے
یہ تو اخرى تحبونہا کے بیچ میں ہے، وہ جو تمہیں پسند ہے چلو یہ بھی لے لو. حالانکہ کتنی بڑی چیز ہے زمزم، ہزاروں سال گزر گئے اور کتنے لوگوں نے کتنی اپنی ضرورتیں اللہ سے مانگی زمزم پی کے، لیکن وہ کیا ہے، وہ اخرى تحبونہا، وہ جو تمہیں پسند ہے وہ بھی میں دے دیتا ہوں. اس سے بڑی چیز کیا ہے کہ اللہ راضی ہو گیا. تو میرے بھائی دوستوں، ایک آدمی کا جب احساس ہوتا ہے کہ یہ میں نے کیا میرے دل میں پالا ہوا ہے، میں نے کیا یہ چیز، کیا غلط چیزیں میرے دل میں آ گئی، اب وہ کہتا ہے کہ مجھے اس چیز کو ٹھیک کرنا ہے. اب وہ چلے کے لیے نکلتا ہے، 4 مہینے کے لیے، سال کے لیے، 3 دن کے لیے، گشت کے لیے تعلیم میں بیٹھتا ہے کہ اللہ یہ مجھے، یہ جو میں نے ادھر ادھر کی باتیں دل میں آ گئی ہیں، اللہ میں تیرا کلام، تیرا رسول کا کلام سنوں گا، اے اللہ یہ جو نور ہے یہ میرے دل میں اتار دے. تعلیم میں 1.5-2 گھنٹہ بیٹھتا ہے، اگر اس سے بھی اب اس نے اپنا کام شروع کر دیا، بس اتنا ہی ذمہ ہے ہمارے، کام شروع کر دیں. اس کام میں امتحان بھی ہوتا ہے، جہاں ایک طرف محنت ہے، دعوت، تعلیم، تعلم، ذکر، دعا، عبادت، خدمت، ان چیزوں میں اس لیے لگنا کہ میں اپنے دل کی جو اندھیرا ہے اس کو ختم کرنا. وہ جو اللہ والا نور ہے جس میں نظر آتا ہے کہ کرتا تو وہ ہے، سونا اور کا ڈھیر اور مٹی کے ڈھیر ایک نظر آتا ہے، اللہ وہ نور مجھے چاہیے. اب اس کے لیے اس نے محنت شروع کر دی تو امتحان بھی آتا ہے کہ خالی باتیں ہیں یا واقعی تو اس چیز کو چاہتا ہے. کہتے ہیں کہ اسی طرح کا بیکار سا آدمی سڑک پہ بیٹھا تھا تو ایک خوبصورت عورت گزری، تو اس نے باتیں اس کے ساتھ شروع کر دیں کہ تو چاند کی طرح، تو ایسی. سمجھدار وہ بھی تھی، تو اس نے کہا کہ بات یہ ہے تمہاری باتیں تو ٹھیک ہیں لیکن پیچھے جو آ رہی ہے نا مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. تو اس نے مڑ کے ادھر دیکھا، اس نے کھینچ کے تھپڑ ماری کہ باتیں مجھ سے کرتا ہے، دیکھتا ادھر ہے. غیرت ہے لیکن غیرت کا حق کوئی نہیں ہے. کیا حق ہے کسی خوبصورت سے خوبصورت ترین عورت کو، کیا حق ہے غیرت کا؟ وہ فضائل صدقات میں لکھا ہوا ہے. غیرت کا حق تو اللہ تعالیٰ کو ہے کہ اللہ سے ہونے کی باتیں کرتا ہے، اعمال کی باتیں کرتا ہے. پھر جب کوئی مسئلہ آتا ہے تو پھر کدھر جاتا ہے؟ ادھر کیوں جا رہا ہے؟ مجھ سے مانگو. تو امتحان ہوگا اور ماحول ایسا ہے باطل والا کہ اللہ تعالیٰ مقابلے میں ہمیں کھڑا کرے گا، لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم بھی ادھر ہی چلے جائیں. وہ ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ کہتے تھے کرین آتی ہے نا، کرین سامان اٹھانے کے لیے، تو کبھی تو کرین سامان کو اٹھا لیتی ہے اور کبھی سامان کرین کو اٹھا لیتا ہے. تو سامان اتنا بھاری ہے کہ وہ کرین بیچاری زور لگا رہی ہے، خود اس کے پہیے اٹھ گئے. تو باطل کا ماحول تو ہے چاروں طرف، جماعتوں میں بھی، رائے بین میں بھی. پرانے لوگ آپس میں باتیں کرتے، اور بات کیا ہو رہی ہے کہ فلاں ملک نے ایسا کر دیا، فلاں وزیر نے ایسا کر دیا، اب یوں ہو گیا تو قیمتوں کو یہ ہوگا، تو فلانا تو چلانا. تو امتحان ہے. اس موقع پہ یہ جو دعوت میں لگا تھا، سیکھنے سکھانے میں، ذکر، دعا، عبادت میں، خدمت میں لگا تھا، اس لیے لگا تھا کہ میرے دل میں نور آئے، مجھے نظر آنے لگے کہ واقعی اللہ کرتا ہے اور اعمال پہ کرتا ہے، اور یہ حالات موت سے پہلے کچھ نہیں ہے، حالات تو موت کے بعد ہیں. یہ سیکھنے کے لیے وہ اپنے آپ کو اس نے لگایا. اب یہ بات کان میں آئی کہ فلاں وزیر نے ایسا کیا، فلاں صدر نے ایسا کیا، فلاں ملک والے یوں کر رہے ہیں. تو اس وقت اس کو اس چیز سے اپنے دل کی دفاع کرنی ہوگی. مسئلہ سارا دل کا ہے. وہ جو بولنا ہے وہ بھی دل کے لیے، دل کو متوجہ کرنے کے لیے بول رہا ہے تو دل میں کچھ آئے گا. اگر دل کو متوجہ کرنے کے لیے نہیں بول رہا ہے تو باتیں آ جائیں گی، دل نہیں بدلے گا. وہ مسئلہ ہے سارا دل کا. تو وہ جو بات آئی کہ فلاں صدر، فلاں وزیر، اس وقت اپنے دل کی بات ہو کہ غلط، یہ پوری بات نہیں بول رہا ہے. صدر سے ہوتا ہوا نظر آیا، اللہ نے صدر کو استعمال کیا، اور اللہ تعالیٰ صدر کا محتاج نہیں تھا. اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا تو جس طرح چاہے وہ کرتا ہے. قیمتوں کے بارے میں تو عجیب بات ہے کہ
ایک فرشتہ اترتا ہے روزانہ صبح کو خانہ کعبہ پر، اور ساری دنیا میں سارے بازاروں کی ساری چیزوں کی قیمتیں وہ وہاں سے اعلان کرتا ہے۔ ہم کہتے کہ بارش ہو گئی، فصل خراب ہو گئی، اس لیے قیمت بڑھ گئی۔ اب یہ باتیں سننے میں آئیں گی، اس وقت ہم موقع ہو تو ہم سمجھائیں اس بات کو کہ بھائی قیمتیں کیوں بڑھی ہیں۔ وہ جو فرشتہ اللہ بھیجتا ہے نا خانہ کعبہ پر، اس نے اعلان کیا کہ چیزوں کی قیمتیں بڑھیں، اور وجہ اس کی یہ ہوئی کہ ہمارے جو اعمال تھے وہ ہلکے ہو گئے تو چیزیں بھاری پڑ گئی۔ اور گھبرانے کی بات نہیں ہے، جو اللہ نے روزی مقدر میں لکھی ہے وہ حلق سے نیچے اترے گی۔ موقع ہو تو تسلی سے اس بات کو سمجھائیں۔ کیوں سمجھائیں؟ تاکہ میری اپنی حفاظت ہو۔ اگر میں نے سمجھایا بھی نہیں اور اس چیز کو سوچا بھی نہیں تو وہ جو شیطان کا زہریلا تیر ہے نا وہ اندر جائے گا۔ خالی آنکھوں نظروں سے نہیں جاتا، اس طرح سے بھی جاتا ہے، کانوں سے بھی جاتا ہے وہ زہریلا تیر۔ اب اپنی حفاظت بھی ہو، یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ ایک آدمی سنجیدہ ہے کہ وہ سیکھنا چاہتا ہے کہ واقعی اللہ سے ہوتا ہے۔ خود بھی لگنا اور جس کام میں لگے ہوئے ہیں اس کے خلاف کوئی بات ہے تو اس سے مقابلہ کرنا۔ اور ایک اور چیز ہمارے حضرات کہتے تھے، یہ جو ابھی تک میں نے بات کی ہے یہ تو ہے کلمہ نماز کی محنت، یقین کی محنت، نماز کی محنت، جس کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ لیکن ہمارے بڑے تھے فرماتے تھے کہ پہلے تو افسوس یہ ہے کہ پہلے تو کلمہ نماز کی محنت پہ لگتے نہیں، چلے ہی لگ رہے ہیں، سال ہی لگ رہے ہیں۔ پہلے تو کلمہ نماز کی محنت پہ لگتے نہیں، اور لگتے ہیں تو اسی کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ یہ سب کچھ نہیں، یہ ہے۔ لیکن اس کے بعد اس کے ساتھ دوسری بات کیا ہے کہ آدمی لوگوں کے بارے میں یہ دل میں اس کے ہو کہ یہ جو مشغولیتیں ہیں مخلوق والی، دکان، کاروبار، زمین، سیاست، یہ جو مشغولیتیں ہیں یہ ایسی چپکتی ہیں آدمی سے کہ اس کو حق کی طرف بڑھنے نہیں دیتی۔ اس لیے ان مشغولیتوں سے لوگوں کو نکالنا یہ سب سے ضروری کام ہے۔ ان کو بھی نکالو تاکہ یہ کلمہ نماز کی محنت کرے، یہاں بیٹھے بیٹھے نہیں سیکھ سکتے اس چیز کو۔ تو اپنے دل سے اس بات کو لینا کہ ایک آدمی کو مجھے اس باطل والے ماحول میں جو پھنس گیا اس کو کھینچ کے باہر نکالنا پڑے گا، پھر اس کی سمجھ میں آئے گا کہ حقیقت کیا ہے۔ اور یہ دوسرا حصہ یہ پہلی محنت کے لیے بہت زبردست مدد کا سبب ہے، سب سے بڑا سبب کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین والوں پہ رحم فرماؤ، آسمان والوں تم پہ رحم فرمائے گا۔ یہ جن مشغولیتیں پھنسے ہوئے ہیں اور یہ مشغولیتیں ہیں جنہوں نے کو یعنی پھانس لیا ہے، جکڑ لیا ہے، وہی تو میرا بھی مسئلہ ہے۔ ابھی میں نکلا ہوا ہوں، ابھی کچھ نہ کچھ یہ جکڑ ڈھیلی پڑی ہوئی ہے، لیکن واپس جا رہا ہوں وہ منہ کھلے انتظار کر رہی ہیں میرا کہ واپس پہنچے۔ اور امیر صاحب نے کہا کہ آپ تو کل ہی آئے 4 مہینے سے، 7 مہینے سال سے، جی تو نہیں چاہتا بات کرنے کا، لیکن کیا کروں مشورے میں انہوں نے کہا کہ جا کے ان سے کہو کہ ایک جماعت تیار ہے جوانوں کی، لے جانے والا کوئی نہیں ہے، اگر آپ ہمت کر لیتے، کل ہی تو آئے ہیں آپ 4 مہینے سے، لیکن ہو سکتا ہے کیا کہ آپ 3 دن اور لگا لیں۔ تو سوال یہ کہ کیا میں اس وقت یہ کہوں گا کہ امیر صاحب یہ کون سی بات ہے، اللہ کرتا ہے، اعمال پہ کرتا ہے، اصل آخرت ہے، یہ رہا تالا، یہ رہی دکان، چلو کہاں جانا ہے 3 دن کے لیے؟ یا میں بھی یہی کہوں گا جو یہ کہہ رہا ہے، کیا امیر صاحب میں تیار ہوں، بس ذرا عید ہو جائے، عید کے بعد انشاءاللہ قربانی کا وہ جانور آ گئے، جانور ذبح کریں گے اور 2-3 دن وہ گوشت کھانا کھلانا ہو جائے گا، پھر میں آ رہا ہوں انشاءاللہ۔ تو ایسا میں اپنی دکان پہ کیا ہے کہ امیر صاحب یہ کون سی بات ہے، ابھی تو میں آیا ہوں کل، ذرا 1-2 ہفتہ میں ذرا سنبھل لوں، تھوڑا سا کاروبار کے بھی مسائل ہیں، لینا دینا بھی ہے، بیوی بچے بھی ہیں، بس 1 ہفتے بعد یہ جماعت انشاءاللہ ہفتے بعد میں نکل جاؤں گا۔ تو میں وہی کہہ رہا ہوں جو یہ کہہ رہا ہے۔ تو زمین والوں پہ جتنا ہم رحم کہتے ہیں نا کہ ذرا نرمی کرو، نرمی یہ نہیں ہے کہ جلتے ہوئے گھر میں آدمی کو چھوڑ دو، وہ سو رہا ہے نا بیچارے کی نیند خراب ہوگی، جلنے دو اس کو۔ بھئی ایک آدمی کی زندگی کی بنیاد باطل بن گئی،
دھوکہ بن گیا. جیسے ایک آدمی گاڑی چلا رہا ہے اور اچانک کوئی چیز ایسی آئی کہ اب اس کو نظر نہیں آ رہا ہے. وہ کبھی کبھی وہ جو ہوتا ہے نا آگے جو وہ اوپر آ جاتا ہے گاڑی کے، اب اس کو نظر تو آ نہیں رہا ہے. تو سمجھدار آدمی روک لیتا ہے گاڑی کو. وہ کہے کہ بھائی مجھے جلدی پہنچنا ہے، بہت ضروری کام ہے. ارے بھائی تجھے نظر نہیں آ رہا ہے تو کیسے پہنچے گا؟ کھڈے میں پہنچے گا اور کہاں پہنچے گا؟ جس کو اللہ اس کا ہونا نہیں سمجھ میں آ رہا، اس کی طرف دھیان ہی نہیں ہے، اس کے لیے اس پر رحم کھانا، اس پہ نرمی یہی ہے کہ اس کو جیسے تیسے نکالو اس چکر سے، تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ بھی کرتا تو اللہ ہے. اور تھوڑا بہت بھی اس کا احساس ہو، ٹھیک ہے پھر چلے جاؤ واپس. لیکن شفقت، نرمی یہ ہے کہ اس ماحول سے لوگوں کو نکالیں. اور کیوں کہ دنیا والوں پہ رحم کرو، آسمان والے تم پر رحم کرے گا. آج جو کام میں مشکلات ہیں وہ کیوں ہیں؟ دل میں نہیں اتری ہوئی بات ہمارے دل میں نہیں اتری، ان کا مسئلہ نہیں ہے. محنت کرنے والوں کے دلوں میں جتنا نور ہوگا، ظلمت کیسے ٹک سکتی ہے نور کے سامنے؟ اندھیرا ہو اور میں چھوٹی سی موم بتی جلا دوں تو وہ اندھیرا کہے کہ نہیں نہیں میں بھی رہوں گا، نہیں جائے گا. یہ جو باطل چھا گیا ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ نور والے، وہ اللہ سے، اللہ پر یقین والے، باتیں والے آگے الحمدللہ، نہیں واقعی یقین والے وہ محلوں میں نہیں نظر آ رہے، بستیوں میں نہیں نظر آ رہے. چلہ لگ گیا، 4 مہینے لگ گیا، سال 7 ماہ لگ گئے، لیکن وہ سال 7 ماہ دکان سے اجازت لے کے لگے. یہ نہیں، اس لیے نہیں لگے کہ اللہ میں اس دکان سے آزادی چاہتا ہوں، میں تیرا بندہ بن کے دکان پہ بیٹھوں گا. دکان کا بندہ بن کے 4 مہینے نہیں لگانا چاہتا ہوں میں تیرا بندہ بن کے جو کاروبار ہے کروں گا میں. یہ اگر ہوتا تو گشت نہیں چھوٹ سکتا. پھر جیسے دکاندار کی دکان وقت پہ کھلتی ہے، کیونکہ یہ ہے دل میں کہ مال کے بغیر کام نہیں چلے گا. تو جس دن دل میں اترے گا ساتھیوں کے کہ میرا کام گشت کے بغیر نہیں چل سکتا، تو ان کا گشت نہیں چھوٹے گا. اور یہ کب ہوگا؟ جب خروج، جب اللہ کے راستے میں نکلنا وہ اس لیے ہو کہ اللہ میرا یقین بدل جائے، میں اس باطل سے نکلوں، مجھے نظر آنے لگے کہ تو ہی تو کر رہا ہے اور اعمال پہ کر رہا ہے. تو میرے بھائی دوستو، اللہ کے راستے میں نکلنا یہ اس کام کے لیے ہے. خالی نکلنا بھی غنیمت ہے، لیکن اگر حاصل کرنا ہے جو بہت بڑی نعمت اس راستے سے حاصل ہوتی ہے، اگر وہ جو تبدیلی ساری دنیا میں پونے 1500 سال پہلے، تقریباً 1500 سال پہلے کچھ لوگوں نے ایک محنت کی اور آج تک ساری دنیا بدلی گئی، وہ والی محنت اس طرح سے نہیں ہوگی کہ دکان سے اجازت لے کے آ رہے ہیں 4 مہینے کے لیے، سال کے لیے، اجر ضرور ملے گا، اللہ رب العزت کسی نہ کسی درجے میں ضرور راضی ہوگا. لیکن یہ نکلنا اس لیے ہونا ضروری ہے کہ اللہ یہ سارے دنیا کا نظام میں اس پہ راضی نہیں ہوں، میں تو تجھ سے مانگ مانگ کے چلنا سیکھنا چاہتا ہوں. کیا خیال ہے؟ اس کی نیت ہے ساتھیوں کی؟ اللہ تعالیٰ توفیق دے. عملی طور پہ قدم اٹھانے کی بات ہے اور کچھ نہیں ہے. باتیں جو میں کر رہا ہوں وہ آپ بھی کرتے ہیں، باتوں کا مسئلہ نہیں ہے. وہ زندگی بدلے. اب یہاں سے اٹھیں گے، کہیں تشکیل میں جائیں گے، جماعت نہیں نکلی. کیوں نہیں نکلی؟ اللہ کے حکم سے نہیں نکلی. ہماری جماعتیں آ کے کہتی ہیں جی کیا کریں، وہاں پرانے نہیں تھے، بقرعید قریب تھی، سب تیار ہیں بقرعید کے بعد. تو گویا جب تک بقرعید نہیں ہوگی اس وقت تک اللہ تعالیٰ کا حکم کہیں چلا گیا، کہیں اللہ کا حکم نہیں ہوا، ورنہ سب نکلتے. اور وہ حکم کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے نہیں کہ بقرعید نہیں تھی، اس لیے نہیں ہوا کہ کوئی عمل ہے جو ہم کر سکتے تھے ہم نے نہیں کیا. اب بتاؤ کون سا عمل ہے؟ ہمارے حضرات کہتے تھے کام بہت آسان ہے، اس کو مشکل نہ بناؤ. مشکل اس وقت بنتا ہے جب ہم کسی اور سے اس کو متعلق سمجھتے ہیں کہ جی وہاں تو پرانے نہیں تھے، بجائی تھی، کٹائی تھی، تو ٹھیک ہے تو پھر کچھ نہیں کر سکتے نا. کام مشکل بنا دیا کہ کیوں ہوا؟ فلانا وجہ سے، فلانا ہم سے اس کا کوئی تعلق تو ہمارے بس میں نہیں تھا، چھٹی.
کام مشکل اس وقت بنتا ہے جب کسی غیر سے اس کو متعلق سمجھتے ہیں، کام اس وقت آسان ہو جاتا ہے جب ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا مجھ سے تعلق ہے۔ کوئی عمل ہے میں وہ کروں گا تو ہماری جماعت بھی جڑ جائے گی، کوئی عمل ہے میں کروں گا تو محلے والے بھی جڑ جائیں گے، سب کو نظر آئے گا کہ ہمیں تو اللہ کی ضرورت ہے۔ وہ کون سا عمل ہے؟ دعا بھی ہے، دعوت بھی ہے، ذکر تلاوت بھی ہے۔ کوئی غلط کام تو نہیں کر گیا ہم، کوئی غیبت ہو گئی، کسی کی عیب کو دیکھنا ہو گیا، کیا چیز ہے؟ میرے بھائی دوستو، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ابھی ہم بن جائیں نا، ابھی تو ساری محنت ادھر جاؤ ادھر جاؤ، وہ ادھر ادھر کے لیے نہیں، ہمارے لیے کس طرح سے ایک مسجد میں محنت کی، پتہ چلا کہ یہ کمی تھی، اس کو دور کیا، چلو اگلی میں کوشش کرتے ہیں، اگلی میں کوشش کرتے ہیں۔ ایک کمی یہاں دور ہوئی، ایک کمی وہاں دور ہوئی، ایک عمل جو چھوٹ رہا تھا وہ شروع ہوا، ایک غلط کام جو ہو رہا تھا وہ چھوٹا، کرتے 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 ہم اس لائق بنے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استعمال فرمائے اس کام کے لیے۔ کوشش کی ہو رہی ہے۔ ہمارے حضرات کی بات ہے، فرماتے تھے بڑے ان کے بڑے فرماتے تھے کہ میری ساری زندگی کے خلاصہ محنت کا جو بات میری سمجھ میں ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دین کا کام اس سے لیتا ہے جس کے دل کی بات یہ ہو کہ میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں۔ اب یہ جو میں آیا ہوا ہے، میں اصول جانتا ہوں، میں جماعتیں نکالنا جانتا ہوں، یہ چیز یہ دروازے پہ کھڑی ہو گئی، یہ رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ آگے بہت کچھ ہے، اللہ تعالیٰ بہت کام لے گا۔ ان پڑھ صحابہ کیسے کیسے پورے پورے ملکوں کی ہدایت کا سبب بنے۔ ہمارے اندر کچھ نہیں ہے، لیکن مشکل یہ کہ آ گیا کہ میں یہ میں وہ، تو سبحان اللہ، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہماری، اس کو دور کرنا ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ موقع دے رہا ہے کہ ہم نکلیں بار۔ اس بیان کو پورے امت تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ معاونت کرے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے۔ جزاک اللہ خیرہ۔